دوستوں لائبریری میں حاضر ہوں. دا گاڈ ڈیلیوژن کے ساتھ رچرڈ ڈاکن کی کتاب ہے. 2006 میں پبلش ہوئی تھی اور آفٹر دا 8 ویک آف پبلیکیشن یہ نیو یارک ٹائم کے اوپر ٹائٹل پر آ گئی تھی. بیسٹ سیلر بک تھی. اور جہاں تک رچرڈ ڈاکن کا تعلق ہے آپ جانتے ہی ہوں گے انہیں. یہ ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے. رائٹر ہیں, زولوجسٹ ہیں, ایولیوشنری بایولوجسٹ ہیں, ایتھولوجسٹ ہیں. ایتھولوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو اینیملس کی اسٹڈی کرتے ہیں نیچرل ورلڈ کے اندر. اور اس کے علاوہ رائٹر ہیں اور اس وقت 80-85 ایئرس کے ہوں گے. ریٹائرڈ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے. کئی کتابیں ان کی مشہور ہوئیں. سیلفش جین ان کی بہت مشہور تھی. بلائنڈ واچ میکر میں نے کبھی ڈسکس بھی کیا تھا لائبریری میں. اور اس کے علاوہ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ان کی کتاب تھی, وہ بہت مشہور ہوئی تھی. تو کئی کتابیں ان کی مشہور ہوئی تھی. ایک اور بھی کتاب یاد آ رہی تھا, میجک آف ریئلٹی, بہت مشہور ہوئی تھی. تو کئی کتابیں لائک 35 سے 40 کتابیں انہوں نے لکھی. تو رچرڈ ڈاکنس کا تعلق ان رائٹرز میں بھی ہے. بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں. 2003 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا عراق پہ تو بش نے کہا تھا کہ مجھے خدا کی طرف سے میسیج آیا ہے اس لیے میں شیطان پہ اٹیک کر رہا ہوں. تو یہ ڈیلیوژن جو ہے, یہ فالس بلیف, یہ ریلیجن کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ سلسلہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا. تو 2 اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ جنہوں نے باضابطہ ایک انہولی ٹرینٹی کا انہوں نے ایک تعارف بنایا تھا جس میں سیم ہیرس اور کرسٹوفر ہچنس کا نام ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد کنٹینیوس ریلیجن پر اٹیک کیا. اور اس 2007 میں یہ کتاب جو ہے ٹاپ آف دی لسٹ رہی بیسٹ سیل کے لحاظ سے. دوسرے نمبر پر جو کتاب تھی وہ گاڈ از ناٹ گریٹ ہاؤ ریلیجن پریزنٹس ایوری تھنگ آن دا سیکنڈ ریکارڈ پہ تھی. تو یہ کتاب اپنے زمانے میں بڑی مشہور رہی. خود رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اوپنلی ایتھیسٹ کہا انہوں نے, اور کبھی ایگنوسٹک کہا. کتاب کا بنیادی جو موضوع ہے وہ تو خیر ظاہری بات ہے کہ جو گاڈ ہائپوتھیسس ہے اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے, اور موریلٹی کے اوپر کہ ریلیجن اور موریلٹی 2 مختلف چیزیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. لیکن خاص طور پہ کچھ چیزیں انہوں نے جو لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے کچھ میسیجز دیے ہیں کہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, وہ بہت ہی خوش, بہت ہی بیلنس, بہت ہی مورل, بہت ہی انٹلیکچولی فلفلڈ لوگ ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اصل جو چیز ہے وہ نیچرل سلیکشن ہے, اور نیچرل سلیکشن کی تھیوری جو ہے وہ گاڈ ہائپوتھیسس سے سپیریئر ہے. تیسری بات یہ بھی کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ لیبل نہیں کر سکتے. ماں باپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ انہیں لیبل کریں کہ یہ جوش بچہ ہے اور یہ مسلم بچہ ہے اور یہ ہندو بچہ ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایتھیسٹ جو ہے نا ان کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, نہ کہ وہ اپولوجسٹک ہوں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. اس قسم کے انہوں نے اس کے اندر کچھ میسیجز دیے تھے. اور اس کتاب کو جو ہی ہم کھولتے ہیں تو پہلے پیج پر ہی ہم کو ایک بڑا ہی ڈاگلس ایڈم جو کہ ایک ناولسٹ ہیں, ان کے نام انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ isn't enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too. مطلب کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یقین کریں کہ اس کے باغ خوبصورت ہے, بس اتنا کافی ہے؟ یہ کیوں یقین کریں کہ اس کے نیچے پریاں بھی ہیں یا کہیں پریاں بھی ہیں اور جنہوں نے اس کو خوبصورت بنایا ہے؟ اسی ضرورت نہیں ہے, بس خوبصورت باغ کافی ہے. اینی وے یہ کتاب ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن جیسا کہ میں عام طور پہ کرتا ہوں چونکہ یہ بالکل ریلیجن کے اوپر ایک سخت کرٹیسزم ہے, تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم تھوڑا سا کچھ ایسا ڈسکس کر لیتے ہیں جو ریلیجن کے فیور میں ہے تاکہ ایک بیلنس ڈیولپ ہو سکے. اس سلسلے میں مجھے ویسٹرن فلاسفرز میں 2 بڑے نام نظر آئے. ایک تو تھامس ایکوینا اور دوسرے سینٹ اگسٹین, کیونکہ انہوں نے فلاسفی کو یوٹیلائز کیا اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کیا خدا کی موجودگی کو. ایک بات اور کہتا چلوں کہ جب ہم اپنے مسلم فلاسفرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی کمپیریزن نظر نہیں آتی ہے. ہمیں کبھی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ صاحب ہم یونانی فلسفے کو یا کسی دوسرے فلسفے کو اٹھائیں اور اس کے بعد ریلیجن کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس کو کرٹیسائز کریں اور ڈائلاگ کریں. ہمیں جو بھی آپ کا فلاسفر ملے گا, آئی مین ناٹ سینگ فلاسفر, مگر ہمیں جو بھی علماء کرام ملیں گے وہ رٹی ہوئی آیتوں کے ساتھ ملیں گے, رٹی ہوئی احادیث کے ساتھ ملیں گے, اور ایک فیورزم کے ساتھ ملیں گے کہ یا تو وہ اسلام کو ثابت کرنے میں لگیں گے کہ وہ ہندوازم اور دوسرے مذاہب سے بہتر مذہب ہے اور وہی سچا مذہب ہے, یا پھر وہ بس رٹی ہوئی آیتوں اور احادیث کے ذریعے سے آج کل کے مسائل کا کرتے رہیں گے سلسلہ. لیکن مجال ہے جو وہ واقعتاً فلاسفی جیسی ایک
کمپلیکس اسٹرکچر میں اتریں اور اس کے بیسس کے اوپر ریلیجن کو ثابت کر کے دکھائیں. رینے ڈیکارٹ کو لے آئیں سامنے اور جناب اس کی فلاسفی کو رکھ دیں سامنے اور وہ کہیں کہ صاحب لیجیے صاحب ہم ثابت کرتے ہیں, یا نیتشے کو لا کے تو وہ آپ کو نہیں ملتا ہے. وہ بس ایسے ہی بس ہلکا پھلکا آپ کو کرٹیسزم تو مل جاتا ہے. یا پھر سائنس فکشن کو رکھیں گے بھی تو ایسے رکھیں گے کہ دیکھیں صاحب آئنسٹائن کی جو سائنس ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی الہامی کتاب سے کمپیوٹر نہیں بنا سکتا, کوئی بھی الہامی کتاب سے کوئی جہاز نہیں بنا سکتا. ہاں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں, یہ باتیں بڑی ہوائی ہوتی ہیں کہ صاحب وہ دیکھیے جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, یا جو معراج کا واقعہ تھا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وقت جو ہے. یہ ایسی باتیں جیسے کہ اگر آپ کوئی ناول پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ صاحب وہ فلاں, میں نے کرشن چندر کا ایک ناول پڑھا تھا بچپن میں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب ایک وقت آئے گا کہ جب ٹیکنالوجی کا دور ہوگا, درخت الٹا درخت نام تھا اس ناول کا, تو درخت الٹا اگ جائے گا پورا زندگی کا, اور لوگوں کو پھر انگلیوں کی ضرورت نہیں ہوگی, خالی انگوٹھا بھی کافی ہوگا بٹن دبانے کے لیے, اور زندگی بہت میکینیکل ہو جائے گی. تو وہ چیز آج بھی آ گئی ہے. یا سیمسن کون سا وہ کارٹون آتا ہے جس کے اندر پریڈکشن آ جاتی ہے, تو یہ وہ پریڈکشن والی بات ہے کہ صاحب وہ آپ کسی بھی آیت کا کوئی مطلب نکال لیں اور اسے پریڈکٹ کر لیں. تو یہ ہوائی باتیں ہیں, یہ کوئی باضابطہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک فلاسفیکل ڈائلاگ یا ڈسکشن یا ڈیپتھ نہیں ہے اس کے اندر, یہ بس یوں کہ سیئنگس ہیں. اچھا خیر اینی وے میں آ جاتا ہوں موضوع کے اوپر. جو ہمارے تھامس ایکوینا ہیں اور جو ہمارے سینٹ اگسٹین ہیں, یہ دو فلاسفر ہمیں میڈیول دور میں نظر آتے ہیں 5ویں سے 15ویں صدی کے دوران. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع کا جو ایرا ہے میڈیول دور کا, اس کو ہم پلیٹو سے متعلق کہتے ہیں, کیونکہ پلیٹو کی فلاسفی کے ذریعے سے انہوں نے کرسچینٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, یا کرسچینٹی کو ڈائلاگ کیا تھا اور مجبوراً کیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے کا ایرا جو تھا, یعنی ہیلینسٹک جو تھا فلاسفی کا ٹائم, یا اس سے پہلے سقراطک ٹائم جب تھا, اس زمانے میں اتنے بڑے فلاسفرز آ چکے تھے کہ کرسچینٹی جب رومن امپائر کا ریلیجن بنا تھا تو ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کو فلاسفیکلی پروف کریں, ورنہ لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ آلریڈی ایک بہت بڑا چیلنج پیچھے موجود تھا, بڑے فکر والے لوگ آ چکے تھے. تو ان کے لیے مجبوری تھی کہ وہ ثابت کریں گاڈ کی ایویڈنس کو تھرو دا فلاسفی. تو تھامس ایکوینا نے ارسطو کی فلاسفی کو یوٹیلائز کیا. یہ ویسے تو 1274 میں پیدا ہوئے تھے تھامس ایکوینا, یہ کتاب ان کے مرنے کے بعد آئی تھی 150 سال کے بعد, 1458 میں آئی تھی, مگر اس کتاب نے پروفاؤنڈ انفلوئنس کیا کرسچینٹی کے اوپر. یہ جو کتاب تھی سوما تھیولوجیکا, سیوما تھیولوجیکا کا مطلب ہے تھیولوجی کی سمری, یعنی مذہب کی سمری. اس میں انہوں نے گاڈ پر, کرائسٹ پر, ہولی ٹرائنٹی کو یعنی بہت ڈیپلی ایکسپلور کیا تھا, اور آرگومنٹس یوز کیے تھے, اور بہت ہی کمپریہنسولی کرسچن جو آبجیکٹیوز تھے ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا. تھامس ایکوینا کے نام کے ساتھ ہی ہمیشہ ہم 4 صدی کے جو سینٹ اگسٹین ہیں ان کو ہم نہیں بھولیں تو اچھا ہے, اس لیے کہ انہوں نے پلیٹو کو یوٹیلائز کیا تھا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یاد رہے تو اچھا ہے. وہ جو تھے 4 صدی میں, یعنی 354 میں, آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ, 350 سال کے بعد, جب رومن امپائر جو تھی انہوں نے یہ پورا کا پورا جو نارتھ افریقہ وغیرہ سب شامل تھا اس میں, تو وہ جو علاقہ تھا الجیریا کا, وہاں پیدا ہوئے تھے سینٹ اگسٹین. انہوں نے پلیٹو کی فلاسفی کو یوٹیلائز کیا تھا, اور ان کی کتاب آئی تھی سٹی آف گاڈ اور کنفیشن. یہ ہے 5 سے 12ویں صدی کے درمیان کا حصہ, جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں پلیٹو کو زیادہ یوٹیلائز کیا گیا. 12ویں صدی کے بعد پھر ہم, یعنی جب ہمارے تھامس ایکوینا نظر آتے ہیں تو ہمیں ارسطوٹل کا یوٹیلائزیشن زیادہ نظر آتا ہے کرسچینٹی کو پروف کرنے کے لیے. اچھا, پلیٹو کی جہاں تک بات تھی, انہوں نے چونکہ فارم اینڈ آئیڈیا کا دیا تھا ایک پورا کا پورا فلسفہ, تو اس فارم اینڈ آئیڈیا کے فلسفے کے اوپر سینٹ اگسٹین نے باڈی اور سول کے آئیڈیا کو انٹرپریٹ کیا تھا, اور اس طرح سے انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا تھا. تو بڑی ایک پرفیکٹ سی شکل بن گئی تھی, اور یوں پلیٹو کا آئیڈیا ثابت ہو گیا تھا. لیکن پلیٹو کے پاس کوئی گاڈ کا تصور نہیں تھا, انہوں نے فارم اور آئیڈیا کی تھیوری دی تھی. لیکن سینٹ اگسٹین نے اس کے اندر گاڈ کو پروف کرنے کے خاطر, کرسچینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے خاطر باڈی اور سول کو رکھ دیا تھا, یعنی فارم کی جگہ پر باڈی کو اور آئیڈیا کی جگہ پر سول کو, کہ اصل چیز سول ہے, سول کبھی نہیں جاتی, باڈی تو ایسی جو آتی ہے وہ چلی جاتی ہے. یہ وہی بات ہے جو پلیٹو نے کہا تھا, اصل چیز جو ہے وہ آئیڈیا ہے, فارم تو بدلتا رہتا ہے. تو یوں, اور پھر پلیٹو نے ان دونوں چیزوں کو یعنی فارم اور آئیڈیا کو سیپریٹ رکھا تھا, اور بالکل ایسے ہی انہوں نے بھی یہ چیز ان کے کام بھی آ گئی سینٹ اگسٹین کے, اور انہوں نے بھی کیا کیا کہ صاحب باڈی اور سول کو سیپریٹ رکھا. تو کرسچینٹی کے اندر تو ویسے بھی باڈی اور سول سیپریٹ ہے, تو یوں کام بھی بن گیا تھا. تھامس ایکوینا کے پاس چیلنج بڑا آیا جب انہوں نے یہ لکھی سیوما تھیولوجیکا. انہوں نے چونکہ ارسطو کو یوز کیا اور ارسطو نے پلیٹو کو چیلنج کیا تھا, تو انہوں نے فارم اینڈ آئیڈیا
کو مرج کیا تھا ارسطو کا بالکل نقطہ نظر دوسرا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اصل چیز فارم ہے, آئیڈیا نہیں ہے, یہ باڈی ہے اصل چیز, یہ جو فزیکل اسٹرکچر ہے یہ اصل چیز ہے, آئیڈیا اصل چیز نہیں ہے. تو تھامس ایکوینر کے اوپر بہت بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا, یعنی انہوں نے اس پوری فلاسفی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے, فیتھ اور جو لاجک ہے ان دونوں کو ہم ملا سکتے ہیں, ان دونوں کو ہم یونائٹ کر سکتے ہیں, اور یوں ہم ڈیوائن ایک ریزن ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ریزن اور انالیسس کو انہوں نے کیا لاجک کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا سینٹ تھامس ایکوینر نے. ایک طرف کہا ایک فلاسفیکل لاجک ہوتی ہے, اور ایک طرف کہا کہ ایک لاجیکل ایک ریلیجیس فیتھ ہوتا ہے. یہ دو ڈسٹنکٹ ریلمس ہیں. ریلیجیس فیتھ کا بیس جو ہے وہ سراسر بلیف کے اوپر ہے اور ایکسیپٹنس کے اوپر ہے, اور فلاسفیکل جو لاجک ہے اس کا ریزن انالیسس کے اوپر ہے. ان دونوں کو تھامس ایکوینر نے ملایا اور ملا کر تھیم ڈیولپ کیا, اور اس طرح سے انہوں نے ایک پورا کا پورا ایک تھیولوجیکل کانسیپٹ, ایک مذہبی کانسیپٹ ڈیولپ کیا, ڈیوائن ریزننگ پروڈیوس کی, ایک اس طرح سے انہوں نے باضابطہ کام بات کی. تھامس ایکوینر کی ایک تو کتاب یہ تھی جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے سیوما تھیولوجی کا. ایک اور کتاب بھی تھی سیوما کانٹا جینیٹل. یہ جو تھی یہ بھی اصل میں یہ کیتھولک فیتھ کے بارے میں تھی, کہ سچائیوں کے بارے میں تھی, اور اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ کون کون سے ایررز ہیں جو نان بلیورز رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تھامس ایکوینر کی بہت ساری کامنٹریز تھیں سول پر, ایتھکس پر, میٹا فزکس پر, تو بہت کچھ تھا. اچھا, تھامس ایکوینر جو تھے وہ فیتھ کو بالکل ایسے نہیں لیتے تھے جیسے کہ عمومی طور پر ایک فیتھ پر بات کرتے ہیں عالم. وہ فیتھ کو انہوں نے اپنے طور پر اسپلٹ کیا تھا کہ فیتھ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم ریویلڈ فیتھ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو ریشنل فیتھ کہلاتا ہے. ریویلڈ فیتھ جو ہوتا ہے وہ سراسر ڈوگما ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس ہونا شامل نہیں ہے, وہ بالکل آؤٹ آف ایرر ہوتا ہے, وہ بالکل ایز اٹ از ہوتا ہے. جبکہ ریشنل جو فیتھ ہے وہ فلاسفیکل ہوتا ہے, اس میں ایرر کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے فیتھ کو تھامس ایکوینر کیا ہے کہ جو یہ کتاب ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے ہر چیز کو بہت ہی الگ طریقے سے ایکسپلین کیا. فار ایگزامپل جب کوئی بھی بات آئی, فار ایگزامپل گریس کی بات آئی, جیسے ایک لفظ ہے گریس, ہم کہتے ہیں کہ گریس کیا ہے صاحب, گریس ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کی ایک بہت ہی ایلیگنس سی چیز ہے, ایک بہت ہی کم لوگوں کو ایک کرائزمیٹک پرسنالٹی ملتی ہے, گریس ملتا ہے. وہ اب اس گریس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گریس جو ہے وہ اصل میں ڈیوائن بلیسنگ ہے. وہ کہتے ہیں گریس جو ہے وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک احسان ہے. پھر وہ گریس جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں گریس کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سینکٹیفائنگ گریس, یعنی یہ بڑا ہی پاکیزہ قسم کا, بڑا ہی مقدس قسم کا گریس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکچوئل گریس, وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی ڈیوائن پش ہوتا ہے کہ اچانک ایک آدمی کی آنکھ کھلتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایول ہے, مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سڈن انسپریشن کو کہتے ہیں ایکچوئل گریس. اس طرح یہ کہتے ہیں گریس آف ہولی اسپرٹ ایک ہوتا ہے, یہ بالکل ایک ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو مل جاتی ہے. تو اس طرح سے اسی طرح انہوں نے ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, ہولی ٹرینٹی کا کانسیپٹ جو کرسچینٹی میں گاڈ, سن آف گاڈ اینڈ ہولی اسپرٹ, اسی طرح انہوں نے جو ہولی ٹرینٹی کا کانسیپٹ دیا ہے جو کارنر اسٹون ہے کرسچین بلیف کے اندر, وہ بالکل مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یوزولی ہم لیتے ہیں کہ صاحب ایک گاڈ ہے اور سن ہے اور ایک ہولی اسپرٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈیوائن یونٹی ہے. یہ جو گاڈ ہے وہ بیسیکلی اس کا ایک براڈ کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ, اس کا ایک ول ہے, وہ ایک سیلف کانشسنس کا پورا ایک فنومنا ہے. تو ایکوینر کے نزدیک یہ جو پوری کی پوری جو گاڈ کی جو ڈیوائن نیچر ہے, اس کی جو کانشسنس ہے, اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے, وہ اس کا سن ہے جو جیسس ہے, وہ اس کی اصل میں ایکسپریشن ہے. اور پھر یہی ساری ڈیولپمنٹ آگے جا کر کلیکٹیولی اس کی اسپرٹ کی شکل میں نظر آتی ہے. وہ جو ایک پوری کی پوری ایک شکل بن کر آتی ہے ٹرائنٹی کی شکل میں, وہ ایک اوور آل پوری پوری گاڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی وہ گاڈ ہمسیلف ہے. تو اس طرح سے ایک فلاسفیکلی انداز میں انہوں نے اس کو. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کتاب میں جو سیوما تھیولوجیکا میں, وہ ہے 5 پروف آف گاڈ, 5 پروف آف ایگزسٹنس آف گاڈ. اس کو انہوں نے 5 میجر جو لاجکس جو انہوں نے آبجیکٹس بنائے. نمبر 1 موشن, نمبر 2 ایگزسٹنس آف ایفیشینٹ کاز, نمبر 3
reality of contingency, number 4 different grades of perfection in the natural order, اور number 5 directed activities of natural object. اچھا اب اس میں کئی طرح کے مثلا ارسطوٹل کی فلاسفی کو انہوں نے یوز کیا کاسمولوجیکل والے اسٹرکچر کو، اور موشن کے اندر لکھا کہ صاحب موشن سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ پوری جو کائنات ہے اس میں ایک کنٹینیوسلی موشن چل رہی ہے، ایک موشن کا فنومنا ہے جو چل رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا ہیراکلیٹس کا وہ کہ صاحب نو مین ایور اسٹیپ ان دا سیم ریور ٹوائس، یا بدھازم کے اندر بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مستقل موومنٹ میں ہے. تو یہ وہی فنومنا ہے جس کو انہوں نے یوز کیا. ارسطوٹل کی فلاسفی کے اندر بھی یہی ہے کہ صاحب ہر چیز جو ہے وہ ایک یونیورس پوری کی پوری موشن کے فارم میں موجود ہے، لیکن اس پوری موشن کے اندر یہ جو ایک اسٹرکچر ہے اس کے پیچھے ایک ان موو جو ایک جسے کہتے ہیں نا موور موجود ہے، ایک ایسا موور موجود ہے جو اس ساری موشن کا سبب بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی جو ان موور ہے یہ اصل میں گاڈ ہے. پھر دوسرے والے اس پر آتے ہیں، کہتے ہیں ایگزسٹنس آف ایفیشینٹ کاز. کہتے ہیں ایگزسٹنس آف ایفیشینٹ کاز کے اندر پھر وہ ارسطوٹل کے پاس جاتے ہیں، اور ارسطوٹل کی جو فلاسفی تھی پوٹینشیلٹی اور ایکچویلٹی کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا ارسطوٹل کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کاز اینڈ افیکٹ کی تھیوری ہو یا اس میں یعنی ایکچویلٹی سے مراد ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ پوٹینشیل اپنی الٹیمیٹ فارم میں آ کر ایکچویلٹی پروڈیوس کرتا ہے. یعنی ایکچویلٹی کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز پوٹینشیل ہے، وہی ہے جو سبب بنتی ہے. تو یہ یہاں پر یہی بات کرتے ہیں. اچھا ارسطو نے تو اس کو یوز کیا میٹا فزکس میں بھی، فزکس میں بھی، بایولوجیکل اسٹرکچر کے اندر بھی، ایتھکس میں بھی. اس نے تو مطلب کاز اینڈ افیکٹ کی تھیوری کے اندر بھی یہ جو ہیں اس کو اس پورے تھیولوجی میں یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایگزسٹنس آف ایفیشینٹ کاز کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جو پوٹینشیل ہے وہ اپنا خود ریزن نہیں ہو سکتا اپنے پروڈیوس ہونے کا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کاز ہو. وہ کاز ہی ہے جو ایک ایفیشنسی ڈیولپ کرتا ہے، ایک پوٹینشیل ہی ہے جو ایفیشنسی ڈیولپ کرتا ہے. تو اس پوٹینشیل سے جو ایکچویلٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، اصل میں پوٹینشیلٹی جو ہے وہ گاڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک ایسا الٹیمیٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ساری کی ساری یہ ایکچویلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس پوٹینشیل کو، اس فل پوٹینشیل کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ. پھر تیسرا پوائنٹ ان کا ہے ریئلٹی آف کنٹینجنسی. ریئلٹی آف کنٹینجنسی، کنٹینجنسی کا مطلب کیا؟ کنٹینجنسی کا مطلب ہے کوئی بھی ایونٹ ہونا فیوچر کا. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے جو ہے اس کا الٹیمیٹ ایک فیٹ ہے، اور وہ فیٹ یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایک پورا کا پورا انفینٹ سے آتا ہے. یعنی ہر شے جو ہے وہ فائنائٹ ہے، اس کا ایک الٹیمیٹ اینڈ ہے، مگر کوئی بھی شے بیک وقت فائنائٹ اور انفائنائٹ نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے کہ ہر فائنائٹ کے آخر میں ایک الٹیمیٹ انفائنائٹ ہو. وہ انفائنائٹ ہی فائنائٹ کا سبب بنے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ جو انفائنائٹ ہے وہ اصل میں گاڈ ہے. پھر چوتھا پوائنٹ ان کا ہے ڈفرینٹ گریڈس آف پرفیکشن ان دا نیچرل آرڈر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ امپرفیکٹ ہے، کوئی بھی چیز پوری مکمل نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کمپیئر کیسے کریں گے؟ آپ کیسے اس کی گریڈس کا تعین کریں گے؟ اس گریڈس کے تعین کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک چیز ایسا ہونا ضروری ہے جو پرفیکٹ ہو، جو مکمل ہو. وہ جو پرفیکٹ ہے جس سے آپ اس کا تعین کریں گے گریڈس کا، وہ اصل میں گاڈ ہے. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ گریڈس آف پرفیکشن ان دا نیچرل آرڈر جو موجود ہے اس کو آپ الٹیمیٹلی کمپیئر کریں گے. اچھا آخری بات یہ ہے، وہ یہ ہے ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی آف نیچرل آبجیکٹ. یہ ایک بڑا ٹیولوجیکل آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے اس کی ایک شیپ ہے، ایک اسٹرکچر ہے. جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آخر اتنا کمپلیکس اسٹرکچر ہے جو ڈیولپ ہو گیا تو آخر کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ ڈیزائنر ہے، وہ ڈیزائنر ہے جس نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، ہر شے کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ جو ڈیزائنر ہے وہ گاڈ ہے. اس طرح سے انہوں نے کاسمولوجیکل آرگومنٹ کے ذریعے سے، ٹیولوجیکل آرگومنٹس کے ذریعے سے اور مورل آرگومنٹس کے ذریعے سے 5 پروف کریٹ کیے فلاسفیکل بیسس کے اوپر، اور فلاسفی یوز کی انہوں نے ارسطوٹل کی، اور اس سے گاڈ کی ایویڈنس کو، گاڈ کے لیے ایویڈنس دی، گاڈ کی موجودگی کی ایویڈنس دی. تو یوں مطلب ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گاڈ از دا فرسٹ موور، نمبر 1. نمبر 2 گاڈ از دا فرسٹ کاز. نمبر 3 ہی از دا نیسیسری بینگ. نمبر 4 ہی از دا گریٹسٹ بینگ. اینڈ نمبر 5 ہی از دا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. تو یوں یہ اپنے 5 پوائنٹ کے ذریعے سے گاڈ کی موجودگی کا پروف دیتے ہیں.
میرا خیال اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کیا بات کرتے ہیں رچرڈ ڈاکن گاڈ ڈیلیوژن کے اندر کہ اصل میں یہ سارا فالس بلیو ہے. ادب، تاریخ اور فلسفے کے طالب علموں کے لیے خوشخبری، انتظار کی زحمت ختم ہو. ڈاکٹر بلند اقبال کی ایک اہم ادبی کاوش، پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب، ان باشعور طالب علموں کے لیے جو جانتے ہیں کہ ادب، فلسفے اور سماج کے مطالعے کے بغیر مغربی سماج کو سمجھنا ناممکن ہے. اپنی کاپی آج ہی بک کرائیں. سانچ پبلشر لاہور. فون امجد منہاس 0333 4051 741 یا میٹر لنک لکھنؤ انڈیا meterlinkbooks.com. معراج نسیم ورچوئل ہاسپٹل اینڈ حمایت علی شاعر فاؤنڈیشن پاکستان کا پہلا ہسپتال جہاں صحت کی تمام تر بیماریوں کے علاج کا مشورہ بنا کسی معاوضے یا ڈونیشن کے کیا جاتا ہے. اس فلاحی ادارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خود آپ کے گھر پہنچ کر آپ کی مدد کر رہا ہے. یہ کمپیوٹر اسکرین کی محض ایک کلک سے آپ کو دنیا کے ان اعلیٰ ترین ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملا دیتا ہے جو انسانیت کی خدمت کو ہی اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر سے مطمئن نہیں، اگر آپ کا مریض ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اگر آپ کے مریض کی سرجری ہونے والی ہے یا آپ کا کوئی پیارا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ معراج نسیم ورچوئل ہسپتال کے ایکسپرٹ اسٹاف کی ٹیم سے فری رائے لے سکتے ہیں. یہی نہیں، معراج نسیم ورچوئل ہسپتال اینڈ حمایت علی شاعر فاؤنڈیشن پر موجود ہیلتھ لنکس اور مستقل چلنے والی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو صحت کے متعلق نت نئی ہونے والی ریسرچ سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. خدمت کے ایک نئے جذبے کے ساتھ ساری انسانیت کے لیے. معراج نسیم ورچوئل ہسپتال اینڈ حمایت علی شاعر فاؤنڈیشن. ماہنامہ دنیائے ادب، اردو ادب کا معتبر ترین مشہور و معروف رسالہ، 3 دہائیوں سے مستقل ادب کی خدمت میں مصروف، 325 سے زیادہ دل آویز، دل نشین، دیدہ زیب اور دل فریب شمارے، نمائندہ ادبی شخصیات، تقریقات، تبصرے، تجزیے اور ادبی دنیا کی محفلوں اور مجلسوں سے سجا ہوا، نئی اور پرانی نسل کا بیک وقت پسندیدہ ادبی رسالہ، کیونکہ جو کچھ ادب میں ہے دنیائے ادب میں ہے. اپنا شمارہ آج ہی بک کرائیں. مدیر اعلیٰ ڈاکٹر اوجے کما. فون نمبر 0300-279-7271. ماہنامہ دنیائے ادب. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کر لیتے ہیں، ہم نے سینٹ تھامس ایکونا کی بات کر لی، ہم نے دیکھ لیا سما تھیولوجیکا میں کس طرح سے گاڈ کی موجودگی کے پروف دیے انہوں نے. اب ہم بات کر لیتے ہیں گاڈ ڈیلیوژن کی. ہمارے رچرڈ ڈاکن صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہائی پاور آف جو ہے کائنات کی، جس نے کائنات کو کریٹ کیا ہے، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ، گاڈ اور وشنو یہ جو ہیں یہ ایک طویل عرصے سے انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس ان کی موجودگی کا کوئی کلیئر کٹ آنسر، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں ملتا ہے. اور آف کورس ہمیں اس پروف کو ڈھونڈنے کے لیے، جاننے کے لیے ان کی دی گئی الہامی کتابوں میں ہی جانا پڑتا ہے. یعنی ہمیں یا تو بائبل کے پاس جانا پڑتا ہے، یا توریت میں، یا قرآن میں، یا گیتا میں. تو ہمیں انہی کتابوں کے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ واقعی خدا ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں اور تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں ان کتابوں میں، ان الہامی کتابوں میں، مگر گاڈ کی موجودگی کا کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں ملتا. اور چیزیں ملتی ہیں ہمیں، موریلٹی کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، اور بہت سارے قصے کہانیاں ملتے ہیں، مگر نہیں ملتا ہے تو ایک پروف نہیں ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ موریلٹی کا بھی جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیں اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہاں یہ جو موریلٹی دی جا رہی ہے ان اسلامی کتابوں سے وہ بالکل پرفیکٹ موریلٹی ہے. تو فرسٹ گلینس میں، پہلی نظر
میں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے، لیکن جو ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مورالٹی بھی جو ہے وہ کوئی خاص مورالٹی وہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مورالٹی ایک مختلف چیز ہے، اور ریلیجن جو مورالٹی دے رہا ہے وہ کوئی اچھی کوئی پرفیکٹ مورالٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے انہی مونوتھیزم ریلیجن کو خاص طور پر ڈسکس کیا ہے، اسپیشلی کرسچینٹی کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، لیکن پس منظر میں ظاہری بات ہے کہ مونوتھسٹک ریلیجن کا مطلب ہے کہ جودائزم بھی آ رہا ہے اور اسلام بھی آ رہا ہے، یہ تمام ریلیجن ان کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔ اب گفتگو کس طرح شروع کرتے ہیں، پہلے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرتے چلے جائیں گے۔ دا موسٹ وائڈلی نون اینڈ ایکسیپٹڈ آرگومنٹ فار گاڈ ایگزسٹنس آر سمپلی ناٹ پرزیو، یعنی پرزیویزو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ پرسیویزو کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائل نہیں کرتا کہ جو وائڈلی نون ایکسیپٹڈ ہم کو جو آرگومنٹ دیا گیا ہے خدا کی موجودگی کا، وہ ہمیں قائل نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو طرح کے ہی آرگومنٹس ملتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے جا کر ہم نے ایکونا کو دیکھ بھی لیا کہ کس طرح سے وہ سیوما تھیولوجیکا میں ہمیں دے رہے تھے، سینٹ تھامس کس طرح سے ہمیں بتا رہے تھے ایکونا کے کیا کیا پروف ہیں، کاسمولوجیکل پروف ہیں اور آنٹولوجیکل پروف ہیں یا جو بھی فلاسفیکل پروف ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کاسمولوجیکل پروف جو یوز کیا جاتا ہے اس میں ہمیں ایک ایکسٹرنل گاڈ کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو ہماری یونیورس کی پروڈکشن کا سبب بنی ہے۔ اور آف کورس انہوں نے پھر اس کے بعد انہی کا ہی ریفرنس دیا تھامس ایکونا کا، اور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک فرسٹ کاز تھیوری موجود ہے جو ایک فنڈامنٹل پریمیسس ہے، تمام پروف کو شو کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی بات ہے کہ جب کوئی ایک ایسی کائنات ہے جو موو کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک انموور ہے، اور وہ انموور ہی ہے جو ریزن ہے، جو کاز ہے، جو انٹیلیجنس ہے، جو ان سب چیزوں کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو وہ انموور جو ریزن بتا رہا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز ڈیولپ ہوگی، کوئی شے اپنا ریزن نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر رچرڈ ڈاکنز سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ انموور جو ہے اس کی موجودگی کا سبب کیا ہے؟ یقیناً اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے کہ آخر وہ کیوں ہے، اس کی پروڈکشن کے اس کی ریزن کیا ہے، تو وہ ریزن آپ کو نہیں ملتا۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ آخر گاڈ کا فرسٹ کاز کیا ہے۔ جب آپ سوال دوسروں سے پوچھ رہے ہیں تو گاڈ کا فرسٹ کاز کا پوچھنا ضروری ہے، تو اس طرح وہ نہیں ملتا۔ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمیں کاسمولوجیکل پروف کے ساتھ ساتھ تھامس ایکونا یا ہمیں اس طرح کے ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ صاحب ایک آنٹولوجیکل پروف ہے۔ آنٹولوجیکل پروف کے اندر جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ روشنی ہے، خدا جو ہے وہ علم ہے، خدا جو ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے، خدا جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں کنٹرول میں ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کہیں گے یہ ساری کی ساری جو چیزیں خدا کے اسٹرکچر کو، اس کی شیپ کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کا آبجیکٹ کی ہوتی ہے جس کو ہم آنٹولوجی کہتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں یہ میرلی الفاظ ہیں، یہ صرف اور صرف ورڈنگ ہے، یہ ورڈ پلے ہے اور کچھ نہیں ہے، اس میں ریزنس ہیں، اس میں ورڈس ہیں، لیکن اس میں کوئی اسٹرکچر، کوئی شیپ کی بات نہیں ہے، کوئی خدا کی پرٹیکولر سیمنٹڈ شیپ کے بارے میں کوئی نہیں ہے، بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ اس بارے میں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1078 میں جس شخص پر جا کر نظر ٹکتی ہے وہ اینسلم آف کینٹربری ہیں۔ اینسلم جو ہے وہ آرگیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا موجود ہے، اور وہ سلسلے میں جو بات کرتے ہیں، جو ایک دلیل دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وی کین امیجن اینڈ پرفیکٹ بینگ بٹ دیٹ بینگ کین ایگزسٹ اونلی ان آور مائنڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ مائنڈ میں ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کا فزیکل ہونا ضروری ہے، اور جب وہ فزیکل ہوگا تو ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بھی فزیکل بینگ، جب ہم اسے لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایرر آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو پرفیکٹلی بیان نہیں کر پاتے۔ یہ بات اینسلم آف کینٹربری کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اس پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اینسلم صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات کہ خدا کی موجودگی کے لیے فزیکل پریزنس کا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر ایمینول کانٹ آلریڈی آبجیکشن کر چکے ہیں۔ ایمینول کانٹ بھی اور ڈیوڈ ہیوم بھی وہ کہتے ہیں کہ فزیکلی بینگ ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی چیز کے پرفیکٹ ہونے کے لیے، اگر وہ مائنڈ میں بھی پرفیکٹ ہے تو دیٹس مور دین انف۔ ایگزسٹنس از ناٹ اے کوالٹی، ایمینول کانٹ نے کہا تھا ہی۔ تو اس لیے یہ بات کا جو مطلب یہ کہ اس بات کی دلیل ختم ہو جاتی ہے کہ کسی چیز پرفیکٹ چیز کا ہونے کے لیے اس کا فزیکل بینگ ہونا ضروری ہے۔ تو یوں اینسلم کی جو بات ہے وہ اس کا وزن ختم ہو جاتا۔ پھر آگے جاتے ہیں، اگلا پوائنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دا اسکرپچرز کین ناٹ پروو دیٹ گاڈ ایگزسٹ بیکاز دے آر فل آف گیپس اینڈ
کانٹرڈکشنس. یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسکرپچرس ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ خدا موجود ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے دیکھ لیجیے آپ، بائبل سب سے زیادہ پڑھنے والی چیز ہے. بائبل جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی ٹرسٹ ورتھی بک ہونی چاہیے، لیکن کیا بائبل کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بائبل جو ہے اس کے اسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر بات ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 4 طرح کے گاسپلس ہیں جن کو ہم ایتھینٹک گاسپلس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جان ہے، لیوک ہے، مارک ہے، اور میتھیو ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مگر ایک بڑی تعداد گاسپلس کی موجود ہے، یعنی ایپوکرائفا کے اندر ایک بڑی تعداد موجود ہے، سیوڈوپی گریفا کے اندر ایک بڑی تعداد موجود ہے، تھامس ہے، میری ہے، ہیبریو ہے، جیمس ہے، پیٹر ہے، اور گاسپل آف ایو ہے. لا تعداد گاسپلس ہیں. آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر پرابلم یہ ہے کہ ہر گاسپل ایون بہت ہی معمولی بات کے اوپر آبجیکشن موجود ہے. فار ایگزامپل جیسس کی پیدائش کا معاملہ ہے، اس میں ایک آبجیکشن موجود ہے. کہتے ہیں کہ جو جان کی گاسپل ہے اس میں ہے کہ صاحب جیسس جو ہے وہ اس کے جو فالوورس ہیں وہ سرپرائز ہوگا انہیں کہ مسیحا جو ہے وہ بیتھ لہم میں پیدا نہیں ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں بیتھ لہم میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن دوسری جو ہیں میتھیو جو ہے اور جو لیوک ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ بیتھ لہم میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. تو اسی طرح سے آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ میری اور جوزف کے حوالے سے بات کریں تو میری اور جوزف بیتھ لہم کب آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جوزف کو بیتھ لہم کی طرف فورس کیا گیا تھا. لیوک کی جو گاسپل ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ سیزر اگسٹس نے سینسس کا آرڈر کیا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سیزر اگسٹس نے واقعتاً سینسس کیا تھا، مگر وہ جیسس کی پیدائش کے 9 سال کے بعد ہوا تھا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات پھر کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے کہ آیا کہ کب میری آئی تھی وہاں پر، جوزف اور میری کب آئے تھے اس جگہ پر جہاں پر جیسس پیدا ہوئے تھے. تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یعنی ہسٹریکلی آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملے گی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جس کے اندر ایک ایکوریٹ اکاؤنٹ موجود ہے. کوئی بھی ببلیکل جو آپ کے اسکالرس ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ ایک امریکن اسکالر ہے بارٹ ایہرم، وہ کہتے ہیں کہ ببلیکل اسٹوریز آر جسٹ اے ریزلٹ آف بوتھ ایکسیڈنٹل انٹینشنل آلٹریشن میڈ بائی ویریس کرائٹس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتابت کی بہت ساری آلٹریشن موجود ہے، بہت ساری انٹینشنل آلٹریشن موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کیا پروف ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بائبل کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر بہت آلٹریشن ہو چکی ہے. آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں، آگے جا کر اگلا پوائنٹ کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن اینڈ ایولیوشن آفر اے مور probable explanation for life on earth than the existence of God does. کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ خدا کی دی ہوئی تھیوری کے اگر ہم نیچرل سلیکشن کی بات کریں تو وہ ہم کو زیادہ بہتر ایک آئیڈیا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو طے ہو گیا کہ بائبل جو ہے اس میں بڑی فیلیبل ہے اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس میں بہت سارے آلٹریشن ہیں، لہٰذا اس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس پر آپ یقین نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بجائے اگر آپ نیچرل سلیکشن کی تھیوری پر غور کریں تو اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے کہ یہ جو کمپلیکس اسٹرکچر ہے، یہ جو کمپلیکس قسم کا جانور جس کو ہم انسان کہتے ہیں، یہ ساری کائنات ہے، یہ اگر خود سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقین کر لیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا. تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ اس طرح سے سوچا جائے کہ آخر یہ اس فارم میں آئی کیسے. تو وہ کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن کی تھیوری جو کہتی ہے کہ کمپلیکس اسپیشیز اصل میں ایک سیل کے ذریعے سے پیدا ہوئی تھی اور پھر اس کے اندر گریجول آلٹریشن آتی چلی گئی اور وہ ایولیوشنری پروسیس تھا جس نے الٹیمیٹلی اس کو اس فارم میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اڈاپٹیشن کی تھی. اگر وہ اڈاپٹیشن کی وجہ سے ایک سیل جو ہے وہ اپنی سروائیول کے خاطر اپنی شیپ بدلتا چلا گیا اور بدلتے بلین ایئرس کے اندر اس شکل میں آتا چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھیوری ہے یہ کسی حد تک ہمیں ایک اسٹیٹسٹیکل انداز میں ہمیں ایک پروف دیتی ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. آگے جب یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایولیوشن نہ صرف یہ ایک ایویڈنس دیتی ہے کہ ایگزسٹنس کی ریزن ہو سکتی ہے، بلکہ گاڈ کے حوالے سے بھی ہم کو، گاڈ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے بھی ہم کو ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ گاڈ کیوں ہے، گاڈ یا یہ جو پوری کی پوری یہ ایک مذہب کی جو فلاسفی ہے وہ کیوں ہے. تو اس کے لیے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ریلیجن از این ایولیوشنری بائی پروڈکٹ
اینڈ سرو نو پرپس ان اینڈ آف اٹ سیلف. وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے جب اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اگر واقعی خدا نہیں ہے تو پھر یہ مذہب کیوں ہے؟ اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر خدا کی عبادت میں پھر مذہب کا کیا کردار ہے؟ مذہب جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر مذہب کا کردار کہاں سے آ جائے گا؟ تو رچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ایولیوشن کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو انڈیزائربل ہوتی ہے، بہت سی ایسی ان ہیلپفل چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہیومن بیہیویئر کا بھی ہوا معاملہ کہ جب ایولیوشنری پروسیس ہوتا چلا گیا تو بہت سا بائی پروڈکٹ بنتا چلا گیا. یہ ریلیجن وہی بیہیویئر ہے، یہ وہی بائی پروڈکٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پتنگے پر غور کریں، اب وہ مثال دیتے ہیں، پتنگا جو ہوتا ہے وہ اکثر موم بتی کی طرف جاتا ہے یا آگ کی طرف جاتا ہے اور جل کر بھسم ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ خودکشی کرتا رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پتنگے کے اندر یا یہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا کیڑا جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انٹرنل ایک کمپاس میکینزم ہوتا ہے، اور یہ میکینزم اس وقت سے ہے جب وہ چاند کی روشنی میں دوڑتا تھا. لیکن بعد میں جو ترقی ہوتی چلی گئی اور بہت سارے چراغ بنتے چلے گئے، بلب روشنی بنتی چلی گئی، تو الٹیمیٹلی وہ جو کمپاس میکینزم تھا وہ ڈیٹریٹ ہوتا چلا گیا. اب وہ کیا ہے کہ وہ تو جاتا روشنی کی شکل میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ روشنی اصل میں روشنی چاند کی نہیں ہے بلکہ یہ چراغ کی روشنی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے، یہ ڈائریکشن اس کے لیے پرابلم بنتی ہے، مگر یہ اس کے کمپاس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف جاتا ہے. یہ اس بات کو آپ میٹافوریکلی بھی اس طرح لے سکتے ہیں کہ وہ اس روشنی کی طرف جاتا ضرور ہے مگر منزل تک پہنچ نہیں پاتا ہے. تو کیا اس مثال کو آپ ریلیجن پر رکھ سکتے ہیں؟ وہ یہاں سے ریلیجن پر آتے ہیں، کہتے ہیں ریلیجن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ڈائریکشن تو موجود ہے لیکن آپ منزل پر نہیں پہنچ پاتے ہیں. آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش پر آپ غور کریں. بچے جو ہوتے ہیں وہ جب بچے جو ہوئے وہ کم عمری کی وجہ سے اپنے اچھے اور برے کا خیال نہیں کر پاتے ہیں. فار ایگزامپل مگرمچھ ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، یا کوئی اگر ایسی کوئی کھانے پینے کی شے جو پوائزنس ہے تو اس کا تعین کون کرے؟ تو ان کے بڑے ان کو بتاتے ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اپنے بڑوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریلیجن کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، وہ بھی ایک آربیٹری بلیو ہوتا ہے جو بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر یوں نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں اور ماں باپ کے فیتھ کو صحیح سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. تو یوں ایک بچوں کے اندر ایک بلائنڈ فیتھ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اگلا آئیڈیا وہ جس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بینگ گڈ از این ایولیوشنری بائی پروڈکٹ ود دی سیلف سرونگ موٹیویشن ناٹ ڈیوائن اوریجن. وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اچھا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یا کسی بھی شخص کے اچھائی برتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیوائن نیچر ہے، بلکہ اس کا بھی مسئلہ سارا کا سارا ایولیوشنری بائی پروڈکٹ کا ہے. اس کا مسئلہ بھی سارا کا سارا سیلف موٹیویشن کا اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. یہ سروائیول ٹیکنک ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ مذہب کس طرح سے ہمیں ملا ہے، یعنی کیسے ایک بائی پروڈکٹ شکل ملا ہے، لیکن ریلیجن جو ہے وہ ایولیوشن کے تھرو تو پروسیس سے ملتا ہی ہے، لیکن جو نیچرل سلیکشن ہے اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ جو بینگ گڈ ہونا بھی ہے. اصل میں یہ کمپلشن آف سروائیول ہے بینگ گڈ ہونا، کیونکہ سمپیتھی سے، کیونکہ آلٹرزم سے یعنی پرہیزگاری سے، سمپیتھی سے سروائیول بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک کام اچھا کرتے ہیں تو دوسرا اس کے بدلے میں آپ کے لیے اچھا کام کرتا ہے. اس طرح سے آپ کا سروائیول پرولونگ ہو جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ آپ گڈنس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر گڈنس کو پریکٹس نہیں کریں، اگر آپ کوآپریٹو نہ ہوں، آپ اگر کسی کی ہیلپ نہ کر رہے ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کا سروائیول کم ہو جاتا ہے. آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ باڈی کے اندر دیکھیں تو نیچرل جینز جو ہوتی ہیں، جو جینز کا جو ڈویژن ہوتی ہے اس کے اندر یہ سیلفشنس آپ کو ملتی ہے کہ جین جو ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکشن کے لیے، اپنی پرولیفریشن کے لیے جو خراب خلیات ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسٹومک ہے ہمارا، اس کے اندر ایسڈ ریلیز ہوتا ہے. یہ ایسڈ جو ہے یہ باہر کی چیز کو تو ڈائجسٹ کر لیتا ہے لیکن خود اسٹومک کو ڈائجسٹ نہیں کرتا. یا پینکریاٹک انزائمس ہے ہمارے، یہ باہر کی پروٹین کو تو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں یا میٹابولائز کر لیتے ہیں لیکن خود اپنے پینکریاٹک سیل کو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس جینیٹک کوڈ کو جانتے ہیں کہ یہ جینیٹک کوڈ ہمارا ہے.
تو یہ سروائیول ہے، یہ ایک طرح سے وہ خود کو یہ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثلاً آپ دیکھیے یہ پوری کائنات میں آپ کو کوآپریشن ملے گا، یہ صرف باڈی کا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل شہد کی مکھی ہے، اب شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کا نیکٹر لیتی ہے، تو پھولوں کو اس کے بدلے میں کیا دیتی ہے؟ اس کے بدلے میں وہ پولینیشن کرتی ہے، وہ ان کے گرینز کو، ان کے بیج کو دوسری طرف لے کے جاتی ہیں. جب وہ اس شہد کو لیتی ہیں، جب وہ نیکٹر کو لیتی ہے تو ان کی وہ افزائش کو بڑھاتی بھی ہیں. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا بھی ایک زمانہ میں ایسے ہی تھا کہ انسان جب شکار کرنے جاتا تھا تو اس کو نیزہ چاہیے ہوتا تھا، تو نیزے کے بدلے میں وہ اس لوہار کو گوشت دیتا تھا. تو یوں ایک کوآپریٹو سلسلہ ہوتا ہے جو باڈی سے لے کر پوری سوسائٹی میں، پوری کمیونٹی میں آپ کو ملتا ہے. اور یہ جو ہے یہ سب کے سب یہ نیچرل سلیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سروائیول ٹیکنیک ہے، اسی کی وجہ سے پروپوگیشن ہوتی ہے، اسی کوآپریٹو بیہیویئر کی وجہ سے ایک طرح کی سروائیول ٹیکنیک ہے، ایک طرح کا یہ سب کچھ جو ہے فنومنا ہے، چاہے وہ بیہیویئر کا ہو، چاہے وہ لیونگ کا ہو، چاہے وہ کمیونٹی کا ہو، چاہے وہ پورا کلیکٹیولی ہو، اس میں سب سروائیول ٹیکنیک. آگے کہتے ہیں our moral should not come from the Bible as its values contradict those of our modern society. آگے کہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مجبور عورت ہے اور اس نے کچھ سو کالڈ برائی کر دی ہے، تو کیا آپ اس کو اٹھا کر مشتعل ہجوم میں پھینک دیں گے کہ وہ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں، اس کو مار دیں، اس کو زندہ گاڑ دیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہیں گے لیکن آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی بائبل کے اندر، ایسے لیوائٹ شخص ملیں گے بائبل کے اندر جہاں پر ایسا کیا گیا، اور بائبل کے اندر ستائش ہے ایسے لوگوں کی کہ تم نے ٹھیک کیا کہ ان کو یہ سزا دی. مقدس کتاب کے اندر اگر آپ کو ایسی سزائیں ملیں گی جس کے اندر بے بس و مجبور آدمی کو اس لیے پھینک دیا جائے گا کیونکہ اس نے سو کالڈ برائی کی ہے، تو وہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. وہ پوری مقدس کتاب ایک کوسچن مارک ہے کہ وہ کس طرح سے موریلٹی کو ڈیولپ کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے خدا کو دیکھیے اور نیو ٹیسٹامنٹ کے یا مذہبی کتاب کے خدا کو دیکھیے تو آپ کو ایک بہت ہی سیلف سینٹرڈ، بہت ہی تیز مزاج، بہت ہی غیرت کا مارا ہوا، بہت ہی انا کا مارا ہوا، بہت ہی کنٹرولنگ، بہت ہی انتقام کو لینے والا، بہت ہی ہر چیز کو ایک ایسا کانسیپٹ ملے گا، وہ آپ کو اخلاقیات کا درس بھی دے رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی کئی ایک کہانیاں مل جائیں گی ان کتابوں کے اندر جس کو دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ کیا یہ ماڈرن موریلٹی کے برابر ہے، کیا آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل قوم لوط کا واقعہ ہے. یہ کہتے ہیں جینیسس 19 اٹھا کر دیکھیے، قوم لوط میں ہے کہ صاحب وہاں پر سڈومی ہوا کرتی تھی، یعنی وہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہوا کرتی تھی. تو خدا ناراض ہو گیا اور اس نے 2 فرشتے جو ہیں سٹی آف سوڈوم کو تباہ کرنے کے لیے لوط کے پاس بھیجے، کیونکہ لوط واحد آدمی تھا جو نیک تھا، اور کہا کہ تمہارے شہر کو میں ختم کرنے والا ہوں. جب یہ 2 فرشتے آئے تو لوط کے جو کمیونٹی کے لوگ تھے، جو سب کے سب گناہ گار تھے سو کالڈ، انہوں نے جب ان فرشتوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی فنامنا کرنا چاہتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بدلے میں لوط نے اپنی 2 ورجن بیٹیوں کے آفر کی اور کہا کہ ان فرشتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ان 2 ورجن بیٹیوں کو لے لو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی لکھی گئی ہے جینیسس 19 میں، کیا آج کا ماڈرن جو موریلٹی ہے، کیا اس کے لحاظ سے یہ کوئی مناسب بات ہے؟ یہ بڑی بیہودہ سی بات ہے. تو کیا آپ ایک ایسی کتاب کو اپنی موریلٹی کے لیے ایکسیپٹ کریں گے؟ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہمیں جو ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں ہم کو جو خیال دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو لہٰذا ہم گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہی گناہ ہے جس کے خاطر جیسس نے جان دی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ آخر خدا اتنا بڑا اومنی پوٹنٹ ہے اور اتنا بڑا اومنی پریزنٹ ہے اور اتنا بڑا دیالو ہے، تو وہ کیوں نہیں سب کے گناہ معاف کر دیتا؟ کیوں نہیں وہ آدم و حوا کے آخر گناہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ کیوں آخر یہ سارا ڈرامہ لے کر چل رہا ہے؟ آخر پرابلم کیا ہے؟ وہ معاف کر دے، بخشش دے دے اور اس معاملے کو آگے بڑھائے. وہ کیوں پھنسا ہوا ہے وہاں پہ؟ اسی طرح پھر آگے ایک اور پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ مورلس آر اے پروڈکٹ آف دا ٹائم اینڈ شفٹ ایز اے سوسائٹی ڈز. مورلس آر اے پروڈکٹ آف دا ٹائمس اینڈ شفٹ ایز سوسائٹی ڈز. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مورل جو ہیں وہ جو بھی ہیں وہ اصل میں ٹائم کی فریم کی وجہ سے ہیں، وہ اصل میں وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، وہ ڈیکیڈس میں ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، وہ سلولی ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے لیے اس نے ایک لفظ یوز کیا ہے، شفٹنگ
زیڈجسٹ. وہ کہتے ہیں یہ شفٹنگ زیڈجسٹ کا مطلب کیا ہے؟ شفٹنگ زیڈجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خاص دور میں فکر و احساس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے. وہ فکر و احساس جو ہوتا ہے وہی اصل میں مورل کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ شفٹنگ زیڈجسٹ جو ہے یہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے مگر اس کے امپیکٹ بلاخر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابھی کی بات ہے وومنس سرفیکس موومنٹ جو تھی جس کے اندر خواتین کی حق رائے دہی کی جو بات ہوئی تھی جس کے اندر ووٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوا تھا، کہتے ہیں امریکہ میں یہ حق 1920 سے ملا وومن سرفیج جو ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں یہ موومنٹ آئی تھی 1971 میں. تو ابھی دیکھیے کہ ایک وہی موومنٹ جب امریکہ میں عورتوں کو حق مل رہا ہے 1920 میں، سوئٹزرلینڈ میں مل رہا ہے 1971 میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کے 50 سال کے اندر ہم عورتوں کو اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے. تو یعنی ایک قبول شدہ ایسا ایک عمل ہے جو لوگوں کے اندر ابھی بھی موجود ہے، وہ پروسیسنگ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں. یہ جو زیڈجسٹ کا فنومنا ہے یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ ایک بیہیویئر اسٹیبلش ہو جاتا ہے. بالکل ایسی جیسے سلیوری کی بات ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ میں 150 سال پہلے بہت بڑی وائلنٹ موومنٹ ہوئی تھی، سول وار ہوئی تھی، اس کے بعد سلیوری کا خاتمہ ہوا تھا. مگر آپ سوچئے کہ 150 سال پہلے ایک بہت ہی فری مین، ایک بہت ہی سیکولر مین اور ایک بہت ہی کشادہ ذہن کا آدمی جو ہے سلیوری کو نارمل سمجھتا تھا. ایون آپ کو پتہ ہے ابراہیم لنکن کے بھی میرے خیال سلیوز موجود تھے. تو یہ سلسلہ اس وقت نارمل سمجھا جاتا تھا. یعنی رومن امپائر کے زمانے میں سلیوری واز ایک نارمل فنومنا تھا، یہ اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، ہے نا. تو اس طرح سے چیزیں جو تھیں وہ اپنا ایک مورل اسٹرکچر رکھتی ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مورلز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں، اس طرح سوسائٹی بدلتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بدلتی ہے تو کیسے بدلتی ہیں؟ کہتے ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں جو بدلتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو اوپن کر رہے ہیں، ہم فلاسفیکل انداز میں بات کر رہے ہیں، ہم ریلیجیس، ہم مورل، ہم اسٹرکچر، سائیکالوجیکل. تو ایک طرح سے ایک ذہن کو ہم تیار کر رہے ہیں، خود بھی تیار کر رہے ہیں اپنے آپ، اپنا ذہن بھی، اور اس کو دیکھنے والے بھی. تو لیکچرز ہیں، اسی طرح کتابیں ہیں، اسی طرح سے مختلف قسم کا میڈیا ہے، اس طرح سے کئی ایک چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اسپیچز ہیں چیزوں کو تبدیل کرتی رہتی ہیں اور بالآخر چیزیں میچور ہو جاتی ہیں، چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس طرح سے ایک بیہیویئر چینج ہوتا ہے، اس طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اس طرح سے مورلز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو ایک سوسائٹی سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں بدقسمتی سے مذہب اس کے اندر الٹا کام کرتا ہے، مذہب الٹا اس مورل اسٹرکچر کو ریگریس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے اخلاقیات کی ترقی کو روکتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے when taken literally the scriptures have a negative effect on society's moral value. کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دن خبریں آن کریں آپ دیکھیں گے کہ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ لوگ کچھ بھی ایسا کریں گے جو بہت ہی قابل اعتراض آپ کو مل جائے گا. ان کا ایکشن، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان چلے جائیے، وہاں ہومو سیکچولیٹی کو دیکھیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی جو ہے اس کو چونکہ ہم جنس پرستوں کو الہامی کتابوں میں برا سمجھا گیا تو ان کو زندہ دفن کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نارمل سمجھی گئی اور لوگوں نے اس کو کلیپنگ کی اور اس کو اپریشیٹ کیا. بالکل کہتے ہیں لیکن چلیں آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں، آپ ماڈرن دنیا میں آ جائیے. برطانیہ میں وہ کہتے ہیں 1967 تک ہومو سیکچولیٹی کو ایک کرائم سمجھا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ڈیوائن جو ایک جو آرڈینڈ ہے، یعنی خدائی طور پر ایک چیز مقرر کر دیا گیا ہے کہ سیکچول ریلیشن جو ہے وہ اپوزٹ سیکس میں ہی ہوگا، ایک جیسے مرد یا عورتوں کے درمیان سیکس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آ جائیے آپ، امریکہ میں فنڈامنٹلسٹ جو کرسچنس ہیں وہ آج بھی ہومو سیکچولیٹی کو ایریڈیکیٹ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پاپولر قسم کے پولیٹیشنز ہیں وہ آج بھی ہومو سیکچولیٹی کو بیسٹیلٹی یعنی حیوانیت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، مثلا ایبورشن کو دیکھ لیجیے. کہیں گے ایبورشن جو ہے اس کے خلاف ریلیجیس ایکٹیوسٹ کو اگر آپ سنیں تو وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹسٹ کرسچنس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی کنسیپشن ہوتی ہے لائف پیدا ہو جاتی ہے، ایمبریو کو ضائع کرنے کا مطلب قتل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے، امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کے ایک سابق صدر تھے، ان کا نام رینڈل ٹیری تھا، وہ پریزیڈنٹل کینڈیڈیٹ تھے. ان کا کہنا تھا کہ فائنڈ اینڈ ایگزیکیوٹ دوز ہو فیسیلیٹیٹ ایبورشن.
نتیجہ کیا ہوا؟ پال ہل نامی ایک شخص تھا، اس نے جان بیٹن نامی ڈاکٹر کو جو ایبورشن پریکٹس کرتا تھا اس کو مار دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب جیوری ہوئی اور جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے مستقبل میں آنے والے بچوں کو موت سے بچانے کے لیے اس آدمی کو مار دیا۔ اب کہہ لیں گے یہ منافقت کی کون سی منزل ہے جس کے اندر آپ قتل کرتے ہیں قتل سے بچانے کے لیے؟ تو یہ پہلو انہوں نے بتایا کہ کیوں وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرپچرز کے ورڈز لٹرلی لیتے ہیں لوگ، میٹافوریکل نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں اس کی ڈیپتھ کو، لٹرلی سمجھ کر اس کو ایز اٹ از پریکٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یوں مورل ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ چلڈرنس انوالنٹرلی اسائنڈ اے ریلیجن آفٹن سفر مینٹل اینڈ فزیکل ابیوز۔ یہ وہی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کیا ایسا ممکن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے انفینٹ کو کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل کر دیں؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں کریں گے آپ کہیں گے بڑی سلی سی بات ہے، مگر یہ بات احمقانہ اس وقت بھی ہے جب آپ کسی بچے کو مذہب کے یعنی آپ اسے پانی کے چھینٹے ڈال کر اس کو کرسچن بنا دیں، یا پھر اس کی سرکمسیشن کر کے باڈی آلٹریشن کر کے اس کو جیوش یا اس کو مسلم بنا دیں۔ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مینٹل ابیوز ہوتا ہے کسی بچے کے لیے جب وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی وہ جیسے کہ کوئی پادری یا مولوی جو ہے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے تو جو فزیکل ابیوز ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک مینٹل ابیوز ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں۔ جب آپ 18 سال کی عمر تک بچوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو رائٹس دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اچھے بڑے فیصلے کریں، تو ان کو یہ رائٹ دینا ہی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں مذہب کے معاملے میں، کہ وہ کس آئیڈیالوجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ریلیجیس بلیف آر مور ہیویلی پروٹیکٹڈ دین ادر ونس ایون اف دے آر ڈسکرمنیٹری۔ کہتے ہیں ریلیجیس ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ صاحب مذہبی عقائد جو ہیں وہ اس کی آزادی ہے، ہر آدمی جو اپنے آزادی سے اپنا مذہب فالو کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بات آپ کر لیتے ہیں، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ خود مذہبی عقائد دوسرے عقائد کے مقابلے میں زیادہ ڈسکرمنیٹری ہوتے ہیں، زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل آتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو زیادہ پریولیج دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نیو میکسیکو میں چرچ میں ہیلوسینوجن کو یوز کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس سے ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ ہیلوسینوجن یا یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہیلوسینیٹ کر سکیں اور خدا اور اس کے تصور کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح ماریجوانا کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس کو اب تک ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، مگر کئی ایک چرچز میں استعمال کیے جاتے رہے۔ کہ لیں مذہب کے اس پورے نظریے کو اس قدر آزادی ملی ہے کہ 2004 میں اوہایو میں ایک بچے نے اپنی جرسی کے اوپر لکھوایا ہوموسیکچویلٹی از سن، اسلام از لائی، ایبورشن از مرڈر، اور اس کے بعد جب اس کو چیلنج کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی مذہبی آزادی ہے۔ تو اس حد تک حالانکہ یہ بہت ہی ڈسکرمنیٹری ہے مگر اس کے باوجود مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دی گئی ماڈرن ملکوں میں۔ تو اس پر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بات جو ہے یہ انجسٹیفائبل ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر بعد میں اور بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ سائنس از اے بیٹر سورس آف کریٹنگ انسپریشن دین ریلیجن اینڈ فائنڈنگ کنسولیشن ان ریلیجن از ہپوکریٹیکل۔ وہ کہتے ہیں کہ آرٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو انسپریشن کے لیے ایک زمانے تک ریلیجن کو استعمال کیا جاتا رہا، اور کہا گیا کہ صاحب ریلیجن اور مذہب اور کرائسٹ اور اس قسم کی چیزوں کو آرٹ میں یوٹیلائز کرنے سے ایک فائن آرٹ کی ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب ہپوکریٹک باتیں ہیں، اصل میں سائنس ہے جس کی یوٹیلائزیشن سے آپ آرٹ کے نئے معنی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اینی وے دوستوں، اس میں بہت کچھ اس مٹیریل میں نے کوشش کی کہ اس پوری کتاب کو کمپائل کر سکوں، مگر بدقسمتی سے آج کا پروگرام بڑھتا بھی چلا گیا۔ دیکھیے ورنہ عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹ دوں، لیکن آج یہ چیز 40-45 منٹ تک چلے گئی۔ اینی وے اور بھی بہت کچھ ہے اس کتاب کے اندر، مگر میں اس کو اب یہاں روکتا ہوں۔ یہ بات کہنے کا ان کا آخری مقصد صرف اتنا سا تھا کہ ہم ساری زندگی خدا کی طلب کرتے ہیں اور خدا کے لیے پرستش کرتے ہیں، لیکن جو ہی برا وقت آتا ہے، جو ہی بیماری آتی ہے تو اس خدا سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت گہرا اور بہت ڈیپ نہیں ہوتا ہے، بہت سطحی اور بہت سپرفیشل ہوتا ہے، ایون ایمان والوں کا بھی جو ریلیجن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گہرا کیوں نہیں ہوتا ہے، اس تصور کے بارے میں بھی سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیونکہ یہ تصور اپنے اندر وزن نہیں رکھتا۔ تو یہ سب کچھ ہے گاڈ ریلیجن کے اندر، یہ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس کے اندر بہت مٹیریل ہے۔ میں نے تو اس کو اپنے طور پہ سمرائز کرنے کی کوشش کی تاکہ 20-25 منٹ میں کچھ تو بات ہو سکے اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے دا گاڈ ریلیجن کے اندر۔ میرا خیال ہے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اب آپ اجازت دیجیے، میں پھر حاضر ہوں گا، پھر نئی کتاب کے ساتھ پھر ہم بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو تھوڑا لطف آیا ہوگا اس نئی طرح کی ڈسکشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔